السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما۔ وقال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته۔ وقال تعالى: اتقوا الله يعلمكم الله۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم لوگ اس وقت شوال کے دوسرے جمعے میں حاضر ہیں۔ عام طور پر یہ ایام مدارس و مکاتب کے افتتاح کے ایام ہیں، اور موسم گرما کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں، جس کو ہم سمر ہالیڈیز کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر جگہ جگہ سمر کیمپ لگائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے طلباء عزیز ان چھٹیوں میں بہتر سے بہترین اپنے مستقبل کو سنوار سکے اور اپنے اندر کی جہالت دور کر سکے، اور چھٹیوں کو ضائع کیے بغیر چھٹیاں محفوظ رہے۔ اس لیے کہ عام طور پر چھٹیوں میں اگر بچوں کے اوقات کو محفوظ رکھنے کی فکر نہ کیا جائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے بچے مختلف ایسے بیہودہ اور بیکار حرکتوں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر بچے ایسے عادتوں کے شکار ہو جائیں گے جن عادتوں کو چھڑانا بعد میں مشکل ہو جائے گا۔ خانے خالی را دیو می گیرن، جس طریقے سے خالی جگہ کو شیطان گھیر لیتا ہے، اسی طرح خالی اوقات میں بندہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ جب آپ اس کو ان غلطیوں سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر، اگر چھٹیوں میں بچوں کو صحیح جگہ پر وقت نہ لگائے جائیں تو وہ گندی عادتیں بچے کے دماغوں میں ایسے بیٹھ جائیں گے جس طریقے سے پتھر پر لکیر بیٹھ جایا کرتا ہے، اور اس کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمر کیمپ کا مستقل ایک رواج بنایا گیا، نظام بنایا گیا، تاکہ بچے صحیح ڈھنگ سے اپنا وقت گزار سکیں۔
اور اسی جگہ پر بعض لوگ دنیا دار اپنے دنیاوی اعتبار سے سمر کیمپ لگاتے ہیں. کوئی میوزک سمر کیمپ لگاتا ہے، کوئی ڈانس کے سمر کیمپ لگاتا ہے، کوئی ایسے ویسے چیزیں سیکھنے کے سمر کیمپ لگاتا ہے. مختلف قسم کے سمر کیمپیں لگائی جاتی ہیں. اس میں بعض ایکسرسائز والے اور سپورٹس سے تعلق رکھنے والے سمر کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ان میں آپ لوگوں کی شرکت منع نہیں ہے جو سپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سپورٹس سے تعلق رکھو، لیکن سمر کیمپ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے بچوں کو وہاں بھیجیے تاکہ بچہ جائیں، ورزش کریں، صحت بنائیں، سپورٹ سیکھیں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قرآن خود کہتا ہے اپنے آپ کو تیار کراؤ طاقت کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ تمہیں طاقت کے اعتبار سے کمزور سمجھتے ہیں. تمہیں چاہیے کہ ان کے سامنے اپنی طاقت کو مضبوط کریں، اپنی طاقت کو اور بھی بڑھائیں، اپنی طاقت کی تیاری کریں تاکہ وہ لوگ جو آپ کو کمزور سمجھتے ہیں ان کے سامنے آپ ذرا سینہ تان کر چل سکو. تو ورزش یہ کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے. المؤمن القوی عند اللہ بمؤمن ضعیف. قوی ایمان والا کمزور ایمان والے سے اللہ کے نزدیک محبوب ہوا کرتا ہے. تو پتہ چلا ایمان والا کمزور نہیں ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. سینہ اس کا تان کر ہمت والا، قوت والا، طاقت والا، حوصلہ والا ہونا چاہیے. چنانچہ مکہ المکرمہ میں جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فاتح مکہ بن کر، آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ تم 3 چکر جب لگاؤ تو اس وقت میں ذرا تمہارا کھندا احرام سے باہر ہو جائے اور سینہ تان کر رمل کرو. رمل کہتے ہیں ایڑی کے بل جس طریقے سے، پنجے کے بل جس طریقے سے پہلوان چلتے ہیں اس طرح چلو، پہلوانوں کی طرح چلو، تاکہ وہ لوگ جو تمہیں دیکھ رہے ہیں مکے کے کفار وہ یہ نہ سمجھیں مدینے کی ہوا نے تمہیں کمزور کر دی، مدینے کی غذا نے تمہیں کمزور کر دی. یہ نہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے مدینے نے ہمیں کمزور نہیں کیا، مدینے نے ہمیں مضبوط کیا ہے. یہ تصور بٹھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سینہ تان کر چلو. اسی طرح اس وقت ہم لوگ کمزور نہ پڑیں. ہم لوگوں کو اپنے اولاد کو بھی مضبوط کرنا ہے، تعلیمی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے اور تیاری کے اعتبار سے. تعلیم کے اعتبار سے بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی، تیاری کے اعتبار سے بھی. ہم اگر کمزور کر دیں گے، یاد رکھنا ہمارے بچے آگے کے ہونے والے ذمہ دار ہیں. آج نہیں تو کل 10 سال آپ انتظار کریں. بھئی ہمارے جو اس وقت بڑے لوگ ہیں، عہدے دار ہیں، جو اس وقت بڑے بڑے مقام پر فائز ہیں، وہ جائیں گے تو اپنے پیچھے والوں کو آگے بڑھائیں گے. ہر انسان جب دنیا سے جاتا ہے اپنے چھوٹے کو بڑا بنا کر جاتا ہے. توجہ سے اس بات کو سمجھنا، دنیا سے جانے کا سلسلہ بند نہیں ہے. وہ بند کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نظام ہے آنے جانے کا. ہاں کوئی جاتا ہے کوئی آتا ہے، لیکن جانے والے کم، آنے والے زیادہ. جانے والے 1، آنے والے 2. یہ حساب اگر دنیا کا آپ دیکھیں روز اول سے جانے والے کم ہوتے ہیں، آنے والے زیادہ. چنانچہ پبلک بڑھتی جا رہی ہے. پیدائش کے
بچے زیادہ، تدفین ہونے والے کم. تو گویا ہر چھوٹا، خاندان کا بڑا گیا چھوٹے کو بڑا بنا کر گیا، آفس کا بڑا گیا چھوٹے کو بڑا بنا کر گیا، مسجد کا بڑا گیا چھوٹے کو بڑا بنا کر گیا، امام بڑا چلا گیا تو چھوٹے کو، نائب کو اصل بنا کر گیا. تو گویا چھوٹے کو بڑا بنانے کے لیے اللہ نے موت کا نظام بنایا. اور نصیحت کے لیے تم اپنا وقت ضائع مت کرو، یہ مت سمجھو ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے. اللہ نے یہ بتا دیا بڑا یعنی بڑی عمر والا مرنا ضروری نہیں، چھوٹی عمر والے بھی مرتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جا کر دیکھو قبرستان میں، آپ کو اگر بڑی عمر والے مرنے والے 3 ملیں گے، چھوٹی عمر والے 5 ملیں گے. بڑے انتقال ہونے والے 10 ملیں گے، چھوٹے انتقال ہونے والے 20 ملیں گے. ہر قبرستان کے بورڈ میں جا کر دیکھ لیں. میں ہمیشہ غور کرتا ہوں، وہ بورڈ غور سے دیکھتا ہوں، اس میں عمر کس کس کی کتنی لکھی ہوئی ہے. بڑی عمر ابو 70، ابو 80، ابو 60، کم ہوتے ہیں 20 کے اوپر چلا گیا، 30 کے اوپر چلا گیا، 40 کے اوپر چلا گیا. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آپ کسی ایک پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں جی سکتے. یہ بیٹا میرا خلیفہ بنے گا، یہ بیٹا میرا نائب بنے گا، یہ بیٹا میرا یہ بنے گا، وہ بنے گا. ارے بھئی وہ بیٹا چلا گیا، دوسرا تیار رہے، دوسرا چلا گیا، تیسرا تیار رہے، تیسرا چلا گیا، چوتھا تیار رہے. یہ سسٹم ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا ہونا چاہیے. اگر خاندان میں فکر مند لوگ نہیں رہیں گے، خاندان پاندان ہو جائے گا اور وغلدان بن جائے گا. اللہ نے خاندان دیا، خاندان کو ترقی دو، اپنی ذات کو نہیں. اللہ کسی انسان کو سمجھدار بنایا کسی خاندان میں، وہ خاندان کی فکر کرنے کے لیے سمجھدار بنایا. بھئی ادنا درجہ اپنے پریوار کی فکر کرو، بھئی اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو، متعلقین کی فکر کرو، اقاربہ کی فکر کرو. لیکن آج میرے عزیز بھائیوں، ہر ایک کو خود بڑا بننے کا شوق، خود بڑا بننے کا شوق، خود بڑا بننے کا ایسا شوق ہے، میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں. حالت آج کل لوگوں کی اتنی خراب ہے، بڑے بگڑے ہوئے ہیں، بڑے بگڑے ہوئے ہیں، تو چھوٹوں کی تربیت کیا کریں گے؟ میں چھوٹے کو اگر آپ بیڑی سے بچانا چاہتے ہو، خود کو سگریٹ سے بچانا پڑے گا. حضرت تھانوی کے پاس کسی نے آیا اور آ کر عرض کیا حضرت سے، حضرت یہ گھوڑ بہت کھاتا ہے، گھوڑ ذرا نصیحت کیجئے کہ میرا بچہ گھوڑ کھانا چھوڑ دے. حضرت نے فرمایا بھئی 3 دن بعد آنا. 3 دن بعد آئے تو حضرت نے فرمایا بیٹا گھوڑ مت کھانا، یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیٹا گھوڑ زیادہ نہیں کھانا. تو لانے والوں نے کہا حضرت یہ بات 3 دن پہلے بھی بول سکتے تھے، 3 دن بعد بلا کر کیوں کہا؟ تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے میں خود بھی گھوڑ کھاتا تھا، مجھے گھوڑ بہت پسند. اور جب آپ نے کہا نصیحت کرو، نصیحت کرنے سے پہلے عمل کرنا ہوگا. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. ایسے باتیں کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو خود عمل نہ کرتا ہو دوسروں کو عمل کرنے کے لیے کہتا ہو. تو آج بڑے جھوٹ مت بولو، بچے کو نہیں بول سکتے، کیوں؟ خود جھوٹے. دھوکہ مت دو، بچوں کو نہیں بول سکتے، کیوں؟ خود نے دھوکہ سکھایا. مکاری مت کرو، نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ خود نے مکاری سکھائی. ظلم مت کرو، نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ خود ظالم ہے. سمجھنے کی بات.
پہلے بڑوں کی بات بڑی ہوتی تھی، آج بڑوں کی بات کی کاش کی عزت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے چھتری نے چھوٹے چھتریوں کو پیدا کیا، بڑے نے بگاڑا چھوٹوں کو۔ اگر بڑے سدھارنا چاہتے ہیں چھوٹوں کو، اب جیسے پہلے ڈسپلن سکھاتے تھے، مسجد کو آتے وقت ایک جا کو پیر دھو کر آؤ، ٹوپی پہنو، ادب سے آؤ، سیدھا پیر رکھ کر آؤ، مسجد کو آتے وقت ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آیا کرو۔ اب بڑے خود چڈی پہن کر آ رہے ہیں تو چھوٹے چڈی نہیں پہنیں گے؟ فجر کی نماز میں میں نے دیکھا چڈی پہن کر آ رہے، شرم آنی چاہیے۔ یہ بھی بڑی چڈی بھی آ رہی، پیچھے چھوٹے چڈی آ رہی۔ واہ، کیا تربیت کی آپ نے اپنے بچوں کی! ڈھنگ ایسا سکھایا جاتا ہے۔ باپ خود بے ڈھنگا، بیٹے کیسے ڈھنگے والے بنیں گے؟ یہ خود آوارہ، بچے کیسے پابند بنیں گے؟ خود کو پابند بنائیں گے تب جا کر بچے پابند بنیں گے، ورنہ نہیں۔ قیامت تک محنت کر لو، بچے سدھرنے والے نہیں۔ سمر کیمپ میں ڈال لو، مکاتب میں ڈال لو، مدارس میں ڈال لو، کہیں بھی لے جا کر اسے سدھارنے کی کوشش کرو، تم سدھرے گے نہیں، وہ سدھرے گا نہیں۔ آپ جاہل ہیں اور آپ کا بیٹا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ آپ آوارہ ہیں اور آپ کا بیٹا ایجوکیٹڈ آوارہ۔ آپ عیاش ہیں، آپ کا بیٹا ڈگری یافتہ عیاش، سند یافتہ عیاش، پڑھا لکھا عیاش۔ اس وقت خاندان کے خاندان سدھر کیوں نہیں رہے ہیں؟ بڑے خود بگڑے ہوئے ہیں۔ بڑوں کو کیا کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ رمضان کے روزے جائزہ لو، کتنے بڑے روزہ رکھے؟ روزہ نہیں رکھے نا، کسی عالم سے آپ کو پوچھے اس کا کفارہ کیا، اس کا فدیہ کیا؟ آرام سے روزہ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ ارے بھائی، نماز فاسد ہوتی ہے کس کن چیزوں سے؟ نماز میں سجدے سہو کیا جاتا ہے کن کن غلطی پر؟ ارے یہ بھی تو طے ہے۔ اب روزے میں ہم نے غلطی کی، کیا کفارہ، کیا فدیہ؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ روزہ چھوڑ لے کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑوں گا، روزہ چھوڑ دیے، چھوڑوں، بیٹھے ہوئے آرام سے، عید بھی منائے، یہ منہ اور مسور کی دال، اور جناب والا آ کر پوچھے بھی نہیں حضرت ایسا روزہ چھوڑ گیا، حضرت کیا کرنا؟ نہیں، ہمیں کیا پوچھنا، ہمیں اتنا علامہ، ہمیں اتنا فہامہ۔ جیسے میں نے کہا مر رہے ہیں لوگ، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو نیک شکل میں، برے اعمال کو ایسے موذی جانوروں کی شکل میں، موذی جانور، سانپ، زکوٰۃ نہ دینے پر مال سانپ بن گیا، قرآن پاک میں ذُقْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، سانپ بن کر آئے گا مال، سانپ بن کر آئے گا مال۔ علماء لکھتے ہیں بے نمازی اگر دفن کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ فجر کے چھوڑنے پر ظہر تک، ظہر کے چھوڑنے پر عصر تک، عصر کے چھوڑنے پر مغرب تک، مغرب کے چھوڑنے پر عشاء تک، عشاء کے چھوڑنے پر فجر تک سانپ کو مسلط کر دے گا، اور وہ مارتا رہے گا، دھستا رہے گا۔ یہ ایک بار دھسے گا، ساتوں زمین اندر جا کر باہر آئے گا۔ وہ سب ہمارے دماغوں میں ہی نہیں۔ آرام سے گناہ آرام سے کرو، نافرمانی آرام سے کرو۔ لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا ولزهدتم قليلا، حضور نے فرمایا اگر مجھے جن باتوں کا علم ہے عذابات کے سلسلے میں، عالم برزخ کے سلسلے میں، عالم آخرت کے سلسلے میں، جہنم کے بارے میں، اگر میں تمہارے سامنے واضح کر دوں، تمہارے چہرے پر سے ہنسی نکل جائے، اور آرام سے غلطی کرو، اینٹے ہوئے پھرو۔
غلطی کرو مستی کرو، غلطی کرو تکبر کرو، غلطی کرو انانیت کرو، غلطی کرو بے ہی زندگی گزارو، اپنے جرم کا کوئی احساس نہیں، بے ہم اللہ کے مجرم ہیں، قرآن کے مجرم، حدیث کے مجرم، شریعت کے مجرم، دین کے مجرم، تمام جرموں کو اللہ وفات سے پہلے کھولے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسے توبہ کرو بھائی، توبہ کرو۔ رمضان کیوں آیا؟ ہم سب کو ڈھنگ سکھانے کے لیے آیا، تربیت کرنے کے لیے آیا، سدھارنے کے لیے آیا۔ نہیں سدھرے تو رمضان کیا کرے گا؟ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا فہدیناہم نجدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دونوں راستے بتا دیے، سدھرنے کا بگڑنے کا، تمہاری مرضی، سدھرے تو سدھرو، بگڑنا ہو تو بگڑو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم نے نبیوں کو بھیجا تمہیں سمجھانے کے لیے، نبی چلے گئے ذمہ داری دے کر، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی ہو تم آگے تک پہنچایا کرو، اور ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ تابعین نے پہنچایا، صحابہ نے پہنچایا، اولیاء نے پہنچایا، سلسلہ بے سلسلہ، زمانہ در زمانہ آنے والے علماء پہنچاتے رہے۔ اس زمانے کے علماء تمہیں پہنچا رہے ہیں، اب وہ علماء چلے جائیں گے، پھر پہنچانے والے پہنچائیں گے، پھر وما علینا الا البلاغ المبین، یہ دعا پڑھ دیں گے کہ اللہ ہمارے ذمہ داری تھی صاف صاف بیان کرنا، ہم نے صاف صاف بیان کر دیا، صاف صاف بیان کر دیا، لیکن یہ بیان سنا کھجالے کو بیٹھ گیا۔ کیا بعض لوگوں کو ٹینشن میں تو سر کھجا لیتی، کیا بھی ہوگا کیسا کرتا، کیا کہ تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیا یہ آپ کو پسند نہ نکاح ہو رہا ہے کیا؟ پسند نہ پسند، شریعت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پسند نہ پسند کا معاملہ نہیں، یہاں اپنی آخرت کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، یہ پسند ناپسند کا معاملہ نہیں۔ تمہارے پسند کے مطابق میں بیان کروں، شریعت کے پسند کے مطابق ہم سب کو جینا ہے۔ جس ذات نے ہمیں وجود بخشی، جس ذات کے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، جس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا فرمائی، حضور علیہ السلام نے کوئی شعبہ دین کا ایسا نہیں چھوڑا جس شعبے کو ہم تشنا دیکھیں، پورے شعبے اسلام میں موجود ہیں۔ پھر بھی بے ڈھنگا زندگی، بے ڈھنگا، آپ دیکھ لیجیے انڈسپلن کون ہے بھائی، ان ایجوکیٹڈ کون ہے، illiterates کون ہے؟ Muslims. The Islam is the best religion. The Muslims is the worst people. The Islam is the best religion. The Muslims is the worst people. گندی زبان، ایسا غصہ آتا بعض مرتبہ چلتے ہوئے نوجوان بچے جو گفتگو کرتے ہیں، اتنی گندی زبان، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت۔ ارے بھئی اتنی گندی زبان! آج ہم لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت کی کون سی وجہ ہم نے چھوڑی بتاؤ؟ ذلت کے گڑھے تو ہم کھودے ہوئے ہیں، ذلت کے اسباب ہم بنے ہوئے ہیں، ذلت کی وجہ ہم بنے ہوئے ہیں۔ ذلیل کیسے ہونا چاہیے؟ جن اسباب کے ذریعے سے انسان خود کو، خود کے خاندان کو، خود کی نسل کو ذلیل کرتا ہے، وہ تمام اسباب ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ ایک صاحب بول رہے ہیں حضرت خالی قرآن بیان کرو، حدیث بیان کرو۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے قرآن میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ قرآن میں خالی جنت جہنم نہیں ہے، کیوں بھائی؟ ارے ہے نہیں ہے۔ قرآن میں خالی عذاب ہے،
فضائل ہے، عذاب نہیں ہے. یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں مجھے خالی قرآن بولو. حضرت قرآن ہم جو بول رہے ہیں وہ قرآن ہے، وہ تمہیں کیا پتا جاہل انسان؟ میں جو بول رہا ہوں وہ قرآن ہے یا نہیں ہے تمہیں کیا پتا؟ اور تم مجھے آ کر کہتے ہو قرآن بولو. حضرت کیا قرآن بولو حضرت؟ قرآن میں خالی میٹھا میٹھا چیز کیا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں عذاب چکا رہے ہیں دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے بچا کر. جانتے ہو کیوں؟ تاکہ تم ہمارے بن جاؤ. لعلہم یرجعون. اب بھی تم اگر عذاب چکنے کے باوجود سدھرے نہیں اور بڑا عذاب آئے گا. یہ جتنے ہندوستان کے حالات بگڑ رہے ہیں، خالی انہوں کیا کر رہی ہیں، تمہیں کیا کر رہی ہیں. وہ بولو جی حضرت انہوں کیا کر رہی ہیں، انہوں کیا کر رہی ہیں، چھوڑو تمہیں کیا کر رہی ہیں. نمازات پڑھ رہی نہیں، ہاں نماز حرام کام چھوڑ رہی نہیں، سود کھانا چھوڑ رہی نہیں، غلط کام نہیں چھوڑ رہی نہیں، غلط عورتوں سے تعلق، نامحرموں سے ربط، گندی چیزیں دیکھنا، گندی چیزیں سوچنا، گندی چیزیں بولنا، وہ تم چھوڑ نہیں رہے ہو. تمہاری بہویں اب تک پردے میں نہیں آئیں، تمہاری بیٹیاں پردے میں نہیں آئیں، تمہاری بیویاں پردے میں نہیں آئیں. جن کو پردہ کرنا چاہیے ان سے پردہ کر رہی ہیں نہیں. کتنے لوگ پردہ کر رہی بولو؟ یہ سب کاما کر ڈال کو کیا بھی بولو نہ کو حضرت انجیکشن دیو نہ کو حضرت بخار دور ہو جانا، گولی دیو نہ کو حضرت جلاباں بند ہو جانا، کیا بھی کرو نہ کو حضرت خی برابر ہو جانا. کیسا ہوتا؟ بعض مرتبہ گولی دیکھو دیکھیں گے کم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی انجیکشن دیں گے نہیں ہو رہی، گلوکوز چڑھائیں گے نہیں ہو رہا آپریشن کریں گے اسے ڈاکٹر کہتے ہیں. خالی ہم نے کمپاؤنڈر بنا دیے، خالی میٹھے گولیاں جو چاکلیٹ کی دکان کیا میں چاکلیٹ کی دکان کہتے ہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں امانت داری کے ساتھ، اس امانت داری کو امانت سمجھو. سمر کیمپ یا دیگر مدارس کیوں؟ ارے خاندان میں ایک بچہ عالم نہیں ہونا جو ہمیں اگر پرایا آ کر آپ کو کہتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے، چلو بھائی تمہارا بیٹا بول رہا ہے ابا یہ غلط، تمہاری بیٹی بول رہی ابا یہ غلط، تمہارا پوترا بول رہا دادا یہ غلط، نواسا بول رہا نانا یہ غلط، آپ کا بھانجا بھتیجا بول رہا ماموں یہ غلط، چچا یہ غلط، تو اس کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ کیا با حضرت بول رہی نا صحیح، کیا با حضرت جو بول رہی نا صحیح کیا؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں ارے بھئی صحیح کیا غلط کیا، صحیح کیا غلط کیا؟ وہ معلوم کرنے کے لیے خاندان میں کوئی عالم چاہیے نہیں چاہیے؟ یہ عالم خاندان کا یہ عالم سوچو ذرا. اس لیے کہا جاتا ہے ارے تمہارے خاندان میں 50 لوگ ہیں، 50 میں ایک بچے کو عالم بناؤ، 50 میں ایک کو عالم بناؤ، 100 میں ایک کو عالم بناؤ. بچے نوجوان بچے 10 بچے ہیں آپ کے، 10 بچے میں ایک بچے کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، دیندار بناؤ. وہ بچہ بتائے گا قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، شریعت میں کیا ہے. وہ طالب علم، وہ بچہ جو آج چھوٹا ہے، کل تمہارے خاندان میں نکاح صحیح ڈھنگ سے کیسا ہونا چاہیے، تدفین صحیح ڈھنگ سے کیسا ہونا چاہیے، میت کو کلمہ کیسا پڑھانا چاہیے، میت کو غسل کیسے دلانا چاہیے. خاندان کا ایک بچہ ہمارے پورے ددیال میں ننیال میں دیکھ لیں. ہاں حضرت ہمارے خاندان میں علماء ہی کہاں ہیں بھائی، ہمارے چچا عالم ہیں، ہمارے پھپھا عالم ہیں، بولو ہیں.
کتنے خاندان، 100 خاندان اگر ہو، 100 پریوار اگر ہو، اس میں 5 لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے خاندان میں عالم ہیں، پریوار کے عالم نہیں ہیں، انجینئر ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، وہ بھی کم، بہت کم۔ میں اس سے کہتا ہوں بھائی دینی تعلیم جہاں پر پڑھانا ضروری، دنیا بھی پڑھاؤ، اور دنیا پڑھاؤ دین کے ساتھ۔ آج ہم اس بات کی کوشش، جیسے ہمارے اس مسجد میں سمر کیمپ کا سلسلہ ہے، کیوں؟ اگر تم لوگ پڑھائی کے زمانے میں مکتب نہیں آ سکے، ان بچوں کو جو مکتب سے دور رہے، ان بچوں کو بھی لا کر سمر کیمپ میں جمع کرو، تاکہ وہ بچے 40 دن میں جو چیز ہمیں ضرورت کی ہے وہ چیز سیکھ کر جائیں۔ ماشاءاللہ 40 دن میں بچے پڑھنے کے بعد انٹرویو لیا گیا بچوں کو، بیٹا بتاؤ کیا فائدہ ہوا، بیٹا بتاؤ کیا فائدہ ہوا۔ ایک بچے نے کہا میں مکتب میں آنے کے بعد کلمہ سیکھا، اس کی عمر 12 سال کی، پہلی بار میں کلمہ سیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، مکتب میں آنے کے بعد پہلی بار 12 سال کا بچہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے گھر میں کیسی تربیت کا ماحول ہوگا؟ کسی نے سکھایا ہی نہیں، اذان دے دی، بچے کو نام رکھ دیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا بیٹا، حالانکہ رینک اسٹوڈنٹ، اسکول کا رینک اسٹوڈنٹ، اتنا اچھا بچہ، ہم نے اس کو دین کا ماحول نہیں دیا، بہترین انگلش بولنے والا، کلمہ نہیں معلوم۔ سمر کیمپ یہ نعمت ہے۔ اب چھٹیاں جو آ رہی ہیں، چھٹی سمر، ان چھٹیوں کو ضائع مت کرو، جاؤ گھومنے جاؤ، منع نہیں کرتا گھومنے سے، گھومنے جائیے، جہاں جہاں جا رہے ہیں نمازاں بھی پڑھیے۔ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز خالی رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی فرض ہے، یہ ذرا بات دماغ میں رکھیے، خالی رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی فرض ہے، فرض کا درجہ چھوٹا نہیں ہو جاتا رمضان بعد، رمضان میں فرض 70 فرض کے برابر، غیر رمضان میں فرض کے برابر۔ تو ہم فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، حیا اور پردہ کے ساتھ جائیے گھومنے، کون منع کرتا ہے؟ گھومنے جائیے، بچوں کو تفریح کے لے جائیے، آنے کے بعد اپنے مکتب جمع دیجیے، سمر کیمپ میں گھومتے رہتے ہیں کیا 24 آور سے؟ بھائی گھومنے کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے، ایک لمیٹڈ پیسہ لے کر جاتے ہیں سب، وہاں پر گھومنا ہو گیا، پیسہ ختم، فوراً واپس آ جاتے ہیں، 1 ہفتہ گئے، 10 دن گئے، واپس آ گئے۔ آنے کے بعد بچوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اگر سمر کیمپ کا 1 ہفتہ گزر بھی جائے کوئی بات نہیں، ایڈمیشن لا کر دے دو، بچہ 25 دن تو پڑھے گا، 30 دن تو پڑھے گا، 25 دن تو پڑھے گا، 35 دن تو پڑھے گا، جتنا دن ہے اتنا دن تو پڑھے گا، کچھ نہ کچھ تو سمجھے گا۔ اس لیے بچوں کی تربیت ہمارے اوپر فرض ہے، سنت نہیں، فرض۔ اگر بچوں کی تربیت ہم نہیں کریں گے، یاد رکھنا دوستو، وہ بچے ہمارے لیے قبر کا عذاب بھی بن سکتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت، حضور نے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا حضور مفلس ہمارے یہاں وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، وہ یأتی قد شتم ھذا، لعین سے شکایت کرنے والے آئیں گے، لعین سے شکایت کرنے والے آئیں گے اور آ کر کہیں گے اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے گندی بات کہی، اس نے مجھے بری بات کہی، اس نے مجھے ایسی بات کہی، اس نے مجھے ویسی بات کہی۔ اللہ تعالی گندی بات کہنے کی وجہ سے
مال کھانے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، ستانے کی وجہ سے، پریشان کرنے کی وجہ سے، کسی کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے پوری نیکیاں اٹھا کر شکایت کرنے والے کو دے دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی فَإِذَا فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، پھر شکایت کرنے والے آتے رہیں گے تو اللہ ان کا گناہ اٹھائے گا، ان کے سر پہ ڈالے گا۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا جب گناہ ہی گناہ رہ جائے گا، نیکیاں ختم، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، جو بڑے نیکیوں کے ساتھ آیا اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے عبادت ہی کی، عبادت کیا، زکوٰۃ، روزہ سب رکھا، لیکن جو حقوق اس کے ذمے تھے وہ ذمے ادا نہیں کیا۔ گندی زبان، گندا سوچ، گندے ذہن، گندی فکریں والے تھا، اٹھا کر اللہ نے پھینک دیا۔ اس لیے میں یاد کرنا چاہتا ہوں بھائی، اس وقت میں اس صف میں شرا لکھتے ہیں، ہماری بیوی کھڑی ہوگی، ہمارے بچے بھی کھڑے ہوں گے، ابو کی شکایت کرتے ہوئے یا اللہ اس نے ہمیں دنیا تو سکھایا، دین نہیں سکھایا، آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں ہمارے باپ کے سبب۔ باپ کی ذمہ داری تھی پڑھانا، سمجھانا، صحیح راستہ بتانا، نیک لوگوں سے ملانا، نیک لوگوں کا ماحول دینا اور اچھی طرح تربیت کرنا، یہ ذمہ داری تھی میرے باپ کی۔ میرے باپ نے کیا کیا؟ ڈانس کلاس کو بلا لے گیا، نچایا، کدایا، گانا سکھایا، اور گندے ماحول میں مجھے چھوڑ دیا۔ آج میں جو جہنمی بنا ہوں وہ میرے باپ کی بدولت۔ میرے ساتھ ان کو بھی بھیجو، نہیں میں ان کو جنت پہ جانے نہیں دوں گا۔ اللہ کے پاس ترازو انصاف کا قائم کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس لیے بیوی بھی کہے گی میں نے قبول کیا، کہا اس نے زندگی میں کھلایا پلایا، نماز پڑھو جی نہیں بولیا، پردہ کرو جی نہیں بکا، ذرا اللہ سے ڈرو نہیں، حلال حرام کی تمیز رکھو نہیں، روزہ رکھو نہیں، کبھی نہیں، ہر طرح کی عیاشی دی۔ آج میں جہنمی بنی ہوں اس کی وجہ سے، حالانکہ میں ابا کی تربیت میں تھی، نمازی بن کر آئی، اس کی صحبت میں آپ کو بے نمازی بن گئی، پردے والی بن کو آئی، اس کے نکاح میں آ کر بے پردہ بن گئی، حلال کھا کر آئی، اس کے نکاح میں آ کر حرام کھانے والی بن گئی۔ تو بگڑنے کا سبب بنا کون؟ شوہر۔ اس لیے سمر کیمپ جہاں بچوں کے لیے ہے وہاں عورتوں کو بھی، یہاں آفتاب بھائی کے مکان میں عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے، اور ہمارے ایک ساتھی نے بنگلور کی بچیوں کے لیے حفظ کا نظام بنایا۔ حفظ ناظرہ ختم کر لیے، 2 مہینے حفظ میں جماؤ، بچیاں حفظ کریں، حفظ۔ اور آج کل اسکولوں میں ایک ترکیب بھی ہے، اگر کوئی 56 پڑھ کر TC لے کر یہ چاہتے ہیں ہم لوگ 1-2 سال بعد پھر جمائیں گے، تو یہ قانون نکل گیا کہ جس عمر کی بچی آئے گی اس عمر کے کلاس میں اسے داخل کیا جائے گا امتحان لے کر۔ تو ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن دے کر اس امتحان کے لائق بنا کر، کئی بچیاں 5th میں حفظ کرنے کے لیے آئیں، ماشاءاللہ 7th ایگزام دے کر پاس ہو کر 8th سے کنٹینیو کرنا شروع کر دی۔ کئی بچیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، لا کر سمر کیمپ پہ یہاں جمع کرو، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں کہ جو ان کو وہاں جا کر مکان میں اپنی تعلیم تکمیل کریں۔ اگر
چھوٹے بچہ حفظ کرانا چاہتے ہو، ماشاءاللہ گوئی پور میں مدرسہ حفظ کا بچوں کے لیے کھلا ہے، بنگلور کے بچوں کے لیے، ان کو لا کر وہاں جمع کرو، اور اپنے بچے ہیں خاندان کے، اور ایسے بچوں کو مت لاؤ جو انتہائی کمزور ہو۔ آج کل ایسے بچوں کو لا کر مدرسے میں جمع کرتے ہیں جو ٹوٹلی وہ فیل ہے، اخلاق کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، مدرسے میں جمع ڈالو جی، مدرسے میں جمع ڈالو جی۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بچے کو لائے، میران حضرت، سبیل الرشاد کا واقعہ بول رہا ہوں۔ بڑے حضرت ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، لا کر کے حضرت جی یہ بچے کو لا کو ہی حضرت داخلہ کرانے کے واسطے۔ حضرت بولے کون سا بچہ حضرت؟ حضرت غور سے دیکھے ان کو، دیکھ ڈال کو ان کے بابا نے پوچھے کہ جی حضرت تمہیں ان کو نماز میں نہیں بتائیں؟ ان کو نماز میں نہیں بتائی کہ جی باپ کے نے پوچھ رہے ہیں، تو باپ کہہ رہا ہے نہیں حضرت نماز پہ بتائے وہاں بھی نہیں ہوتا، بول ڈالے کہاں بتائے؟ ارے میں نماز کون سا ہاسپٹل ہے؟ بولو بھائی کیسے بیماروں کے ہاں دماغ کا کمزور انسان کے ٹریٹمنٹ کہاں کرتے ہیں؟ ہاں نماز سے نیروبی ہاسپٹل ہے وہ، وہاں لے جا کر ڈاکٹر نے کہہ دیا وہاں بھی علاج نہیں ہوگا، سیدھا کہاں لے کر آ گئے؟ مدرسے کو۔ کسی نے کہا مدرسے والے چلے جاؤ، ہاف لوزاں کو، پو لوزاں کو، کوٹر لوزاں کو سب لا کر، پونا لوزاں کو مدرسے میں حافظ بناتے سکتے میں لوگ۔ اچھے پڑھنے والے بچے چلو اسکول پڑھیں گے، ذرا ڈھیلا ہو گیا مدرسہ پڑھیں گے۔ اور امام کیسا چاہیے؟ بہترین خطیب چاہیے، بہترین امام چاہیے، بہترین قاری چاہیے، دیے تو پورے ریجیکٹڈ مال، ہونا سو بیسٹ مال۔ کیسا ملے گا بھائی؟ میں یاد کرنا چاہتا ہوں نیت میں، جیسے کہا 10 بچوں میں ایک بچہ، کہو انشاءاللہ ہم عالم حافظ بنائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ نیت کرو تو اس کے لیے مدارس ماشاءاللہ کھل چکے ہیں، اور ہمارے محلے میں خود مدرسہ ہے، مدارس بعض مرتبہ محلے کے بچے محلے میں ٹکتے نہیں، بھاگو چلے جاتی، تو مشورہ کرو علماء کرام سے تو کہاں ڈالنا بہتر ہے، علماء بتائیں گے۔ حافظ ہو گئے ہیں ان کو چھوڑو مت، عالم بنائیے، عالم ہو گئے ہیں ان کو آگے کی پڑھائی پڑھائیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سمر کیمپ انشاءاللہ چالو ہو گیا ہے ہماری مسجد میں، تو سمر کیمپ کا بھی آپ نظام بنائیں اپنا بچوں کو داخل کرانے کا۔ اور لڑکیوں کے لیے حاجی آفتاب صاحب کے مکان میں لڑکیوں کے لیے انتظام ہے، وہاں پر آپ آ کر ماشاءاللہ اپنا کام کیجئے۔ اور اس کے ساتھ جو جس محلے میں، یہ بھی سن لیجئے، وہ سب اپنے اپنے محلے میں سمر کیمپ موجود ہے، وہاں بھی آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔